واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس خانقاہ کی محفل میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہم پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے، اور اللہ پاک نے ہم پر بڑا فضل اور کرم والا معاملہ کیا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان پیدا کیا، جس کے لیے ہم نے اللہ رب العزت سے کوئی درخواست نہیں دی، کوئی سفارش نہیں کی۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے کم و بیش حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 50,000 کے قریب اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، جس میں ہواؤں کی مخلوق الگ ہے، پانی کی مخلوق الگ ہے، خشکی کی مخلوق الگ ہے۔ سب میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے بہتر بنایا۔ اس پر اللہ کا ایک اور بڑا فضل ہم پر یہ ہو کہ ہم سب کو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے لیے بھی ہم نے اللہ سے کوئی سفارش نہیں کی، اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام دیا کہ اللہ نے ہمیں آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ امت تو سب سے آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور اللہ پاک نے سارے انسان کو اکٹھا کر کے اس میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کو چنا، پھر انبیاء کو چنا، پھر ہر انبیاء کی امت کو چنا، پھر آپ علیہ السلام کی امت کو چنا۔ اس کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ تمام نبیوں نے جب اللہ پاک نے اس امت کے فضائل بیان کیے تو تمام نبیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ یہ امت ہمیں عطا کرے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جس کا حکم کچھ اس طرح کہ یہ امت میرے محبوب کی امت ہے اور یہ سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں۔ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت سے نوازا۔ ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں کلمے کی عظیم دولت سے نوازا، جس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس کلمے کی قدر انسان کو موت کے بعد ہے، جب قیامت کے دن فیصلے ہو رہے ہوں گے، مشرک کفار کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور ایک انسان اپنے گناہوں کی بدولت جو جہنم میں چلا جائے گا ہوگا مسلمان، لیکن اپنے گناہوں کی بدولت جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا تو اللہ پاک فرمائے کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں، پھر انسان کو کلمے کی قدر آئے گی کہ کلمہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، جس طرح انسان اشرف المخلوقات میں پیدا ہوا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح یہ پیدائشی طور پر جاہل بھی ہے، پیدائشی طور پہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنا علم لے کر پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیب کا درخت وہ اپنا علم لے کر پیدا ہوا کہ مجھے سیب ہی پیدا کریں، وہ کبھی آم پیدا نہیں کرے گا۔ اسی طرح شیر اپنا علم لے کے پیدا ہوا کہ مجھے تازہ گوشت کھانا ہے، اس کے آگے گھاس رکھو وہ گھاس نہیں کھائے گا۔ انسان دوسری مخلوق کے مقابلے میں بالکل جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ اپنی زندگی میں علم کو سیکھتا ہے، اچھا علم بھی سیکھتا ہے اور برا علم بھی سیکھتا ہے۔ اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف چلتا ہے، باقی کوئی مخلوق اپنے علم کے خلاف نہیں چلے گی۔ جو علم اللہ نے اس کو دیا ہے، جو ڈیوٹی اس کی لگائی ہے، وہ اسی میں چلے گی، وہ اپنے علم کے خلاف نہیں چلے گی۔ لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ وہ اپنے علم کے خلاف بھی چلتا ہے۔ یہ علم سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے، علم کو سکھانے کے لیے اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں کو اتارا، اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، جو وقتاً فوقتاً آ کر انسان کو بتاتے تھے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا ایک اللہ ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا ایک اللہ ہے، تمہیں عزت دینے والا ایک اللہ ہے۔ یہ انبیاء کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، اور وہ یاد دہانی کراتے تھے کہ تم عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ کر کے آئے ہو، ایک اقرار کر کے آئے ہو، اور ایک تعارف اللہ نے اپنا کرایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟
تو تمام روحوں نے ایک ساتھ کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب۔ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، جس نے اس کو پیدا کیا اس کو پہچانے، اور جس نے پیدا کیا اسی نے بتایا کہ میں نے انسان کو خود پیدا کیا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کون کرتے ہیں، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ سب سے بہترین عمل کر کے کون۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ سب سے اچھا عمل کس کا ہے، تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ بلکہ ساری انسان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا، میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کی، اور اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، کہ جو انسان آپ عبادات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، نیک صالح عمل کرتا ہے، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور آخرت کی جو زندگی اللہ نے بنائی ہے اس کے فیصلے جو ہیں کامیابی اور ناکامی کے، وہ صرف اور صرف اعمالوں پر ہیں، وہ صرف اور صرف اعمالوں پر ہیں۔ جو اچھے اعمال کر کے جائے گا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے جائے گا، اللہ اسی کے بقدر اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے سب سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس کو آسانی سے گزر گیا وہ آگے بھی گزر گیا۔ اور قبر کے بارے میں وہ روزانہ انسان کو پکارتی ہے، روزانہ انسان کو آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں بچھو کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، یہاں آنا تو کچھ لے کر آنا، یہاں آنا تو کچھ لے کر آنا، اب قبر میں کیا لے کے جانا؟ قبر کی روشنی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ جس طرح انسان ابھی جیسے عید کا موقع ہے، ہر انسان فکر مند ہے، تیاری کر رہے ہیں اپنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یہ چیز کی کمی ہے، وہ چیز بھی ہو جائے گی، یہ چیز بھی ہو جائے گی۔ جس طرح انسان اپنے گھر کی ضروریات کی فکر کرتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے، کسی طرح یہ چیز پوری ہو جائے، اسی طرح قبر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، قبر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، وہ کتنے سال ہے اللہ کے علم کے خزانے میں، تو وہاں کی بھی تیاری۔ جس طرح یہاں اپنے گھر کے اندر ہم گرمی میں سہولت کے لیے ٹھنڈ کا انتظام کرتے ہیں، سولر لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، تاکہ ہماری زندگی سکون سے گزر سکے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ بھئی گرمی ہے، ہم سکون سے رہ سکیں، رمضان کا مہینے گرمی ہے، ہم سکون سے رہ سکیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھر کی زیب و آرائش کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں رہنا ہے تو صاف ستھری جگہ۔ اسی طرح بھی قبر کے اندر بھی یہ زندگی ہے، قبر کے اندر کی بھی ایک زندگی ہے، وہاں بھی انسان نے کچھ عرصہ گزارنا ہے، وہاں کی بھی آرائش، وہاں بھی ہوائیں اور جنت کی، وہاں بھی جنت کا نور ہے، جنت کی حور ہے، فرشتے خوشبو لے کر آئیں، اس کی بھی تیاری ہے، اور اس کی تیاری اس زندگی میں کرنی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اللہ سے کی حفاظت کرے، سمجھانے کے لیے وہ ہاتھوں کی کمی کے ساتھ پیدا ہو جائے، اس کے ہاتھ میں، تو ڈاکٹر حضرات یہ نہیں کہتے کہ اس کو واپسی بھیجو یہ ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان عمل کی کمی لے کر قبر کے اندر چلا گیا تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ پھر جب انسان کی آنکھیں کھلیں گی وہ دیکھے گا، وہ چلائے گا کہ ہمیں واپس بھیج دو، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم نے دیکھ لیا کہ قبر کے اندر 3 سوال ہیں، قبر کے اندر سانپ ہیں، قبر کا عذاب ہے، ہمیں واپس بھیج دو۔ لیکن وہاں سے واپسی ناممکن، وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ قبر کو جنت
قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ۔ اب میں دیکھوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی ہے کہ میری قبر جنت کا باغ بن گیا کہ جہنم کا گھڑا۔ میں دیکھوں کہ میں نے قبر کے 3 سوالوں کی تیاری کی ہے کہ وہاں فرشتے آئیں گے، وہ ایسے فرشتے ہوں گے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، اور ان کے ہاتھ میں اتنا باری ہتھوڑا ہوگا لوہے کا کہ ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے، اور وہ اس سے مردے کو ماریں گے۔ ان کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، شعلے ہوں گے ان کی آواز میں، اور وہ کرکتا آواز میں پوچھیں گے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کے غور کریں، کیا ہماری زبان اس وقت کہے گی کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا اس وقت ہمارا دل کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور عمر سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرشتے ہم سے یہ سوال کریں گے تو ہم ایسے ہی ہوش و آواز میں ہوں گے جیسے ابھی بیٹھے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، پھر میں ان سے نبٹ لوں گا، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے نے احترام کے طور پہ اپنے گود میں کا سر رکھا، تو بیٹے کو کہہ رہے مجھے زمین پہ پھینک دیں، اور زمین پہ مٹی میں اپنا منہ بھر رہے ہیں، اور کہہ رہے میرے اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کیا کروں؟ جبکہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا گیا تو فرشتے نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب۔ لیکن جب آخری وقت ہے تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں نے کیا؟ آخر کوئی تو ایسا معاملہ ہے قبر کا جو بڑے بڑے صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، جو 100% یقینی جنتی ہیں، وہ روتے ہوئے جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انبیاء کے بعد کسی کا مقام ہے تو ان کے وہ کیا فرماتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا تھا، کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ایسا خوف، ایسا خوف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ قبر کے قریب سے گزر تو ظاہر قطار ہوتے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، تو فرماتے کہ یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سب سے پہلی سیڑھی، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے نہیں پھنس گیا۔ جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس گیا۔ بھائی یہ 100% یقینی بات ہے، ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قبر میں جانا ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں 3 سوال ہر ایک سے ہونے ہیں، اور پھر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا دن، کتنا؟ 50,000 سال کا ایک دن، اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات عالی خود طرف سے نفیس انسان سے 6 سوال۔ ہمارا کیا ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ زمین انسان کے پاؤں چکر لے، جب تک وہ اس 6 سوالوں کے صحیح جواب نہیں دے گا تب تک وہ آگے نہیں جا سکتا۔ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، آج ہم کہتے ہیں کہ میرا پیسہ میرے جیسے کمایا، نہیں، وہاں سوال ہوگا مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کرنا، 2 سوال۔ آج میں کہتا ہوں کہ میں نے جیسے کمایا میری مرضی میں جیسے خرچ کرو، نہیں، میری مرضی نہیں ہے۔ زندگی کہاں گزاری اور اپنے علم پر کتنا عمل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی کہنے سننے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کا یقین نصیب کرے۔ صحابہ جو زندگی گزارتے تھے وہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ اپنا جان مال وقت سب کچھ لگا دیا۔ کیسے کیسے واقعات صحابہ کے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں۔ جب اللہ نے فتوحات کا زمانہ دیا، اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو رونے لگ گئے کہ اللہ تجھے ہمیں اس کا بدلہ کہ دنیا میں تو نہیں دیتے۔ صحابہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ زندگی گزارتے تھے آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ صحابہ کو یقین اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ انسان ہے کہ جیسے ہماری خانقاہ کی محفل ہے، چند منٹ کے لیے اس کے بعد محفل ختم ہو جائے۔ یہ کہ انسان یہاں سے سفر کیا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کے بعد اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ اسی طرح ساری دنیا کے جو انسان ہیں یہ سفر کے اندر ہے۔ ان کی منزل کیا ہے؟ جنت یا جنت۔ جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، جس نے اللہ کی بندگی کی ہوگی، آپ علیہ السلام والے اعمال کی ہوں گے، وہ جنت پہ جائے گا۔ اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، آپ علیہ السلام کے اعمالوں کو چھوڑا ہوگا، آپ کی سنت کو چھوڑا ہوگا، اللہ کو ناراض کر کے گیا ہوگا۔ اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ایمان والے کے بارے میں اللہ جس کو کرنا پڑا وہ کچھ سزا اپنی بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا ضرور، لیکن جہنم کی سزا بھی بہت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو نیک و صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی زندگی ہے، جیسے ہمارے ساتھی مثال دیتے ہیں کہ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ دیا، آخری گھڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے کل ایک روزہ میں ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان میں ملے یا نہ ملے۔ اس میں اللہ کو مانا ہے، یقین مانو دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کو مانا، دنیا میں سب سے آسان کام یا توبہ، آئندہ نہ کرنے کا عزم، دل میں ندامت، اے اللہ میری توبہ، وہاں اللہ مانگے۔ اپنے لیے بھی مانگنا ہے، پوری امت کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور پوری امت کے لیے بھی مانگنا ہے۔ یہ جتنی گھڑیاں بچی ہیں اس میں ہم اپنے اللہ کو بنا لیں۔ جو ہم سے کمی کوتاہی رہے گی اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اس کے لیے سب کوشش اور نیت کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق